بادشاہ سمجھو آپ کا آپ بادشاہ ہیں، ہم کہنے آئے ہیں، جتنے حیدرآباد سے علماء آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، آپ کو ہم بادشاہ کہتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے مقام کو سمجھ کے مقام چلائیے، ہمارا بھی گزارا ہوگا، آپ کی بھی حکومت چلے گی۔ کچھ کہنا نہیں چاہتا، اور اپنے بڑوں کا ادب کرو، جو روٹھے ہیں انہیں منا لو، کیونکہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ میں بھی افتخاری ہوں حضرت، میں بھی افتخاری ہوں، یہاں بلایا ہی جاتا ہے اس گھرانے کے لوگوں کو، یہاں کی نسبت ہے، اپنے گھر کے بچوں کو بلاتے ہیں، یہ جتنے ہیں ان کے گھر کے بچے ہیں۔ خدا نمائی سلسلہ، افتخاری سلسلہ ہمارا شعار ہے۔ ہمارے بزرگوں کو زمانے نے پوچھا کہ تم خدا نما کیوں لکھتے ہو؟ تو حیدرآباد کی زبان میں جواب دیا تھا حضرت نے، خدا نما نہ چھوں تو کیا خود نما چھوں؟ ارے ہم بھی تو اسماعیل قادری کے ہی ہیں، تو ہم اس کے ہی جیسے دکھیں گے نا، ہم بھی اسماعیل قادری ہیں، کیسے؟ ارے اس کے جیسے نہیں تو پھر کس کے جیسے ہوں؟ تو زندگی اور موت ہمارے کھلونے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو موت سے کھیلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو زندگیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے زندگی، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی زنجیریں۔ تو سامعین حضرات، ہمارا نوجوان طبقہ طہارت اور پاکی کا، میں خدامین سے، کمیٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ طہارت کا بہت زیادہ نظام یہاں محفوظ کیجیے آپ، کیوں کہ دربار دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، دربار کو کتنی بار بھی دھو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ زائر اگر پاکیزہ ہے تو پھر مزہ ہے۔ تو زائرین کی طہارت اور پاکی کا آپ نظام بہتر کیجئے، طہارت خانے بنائیے، وضو خانے بنائیے، ضرورت کی جگہ بنائیے، تاکہ اگر زائرین صاف ستھرے ہوں تو ہمارے دربار کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ قبر میں پیشاب کی چھینٹ ایک اڑنے کی سزا ہے، تو ہمارے پاس چیکڑ پانی ہو گیا، عورتیں طہارت سے ہے نہیں، ان کے کپڑے پاکیزہ رہے کہ نہیں، ہم خالی دربار پہ پانی گھمانے سے کیا ہوگا؟ ارے یہ تو کل قیامت تک پاکیزہ ہے، وہ اسماعیل قادری ہے، اس کو کہاں کیا ہے؟ ارے اس کے مزار کا خبر کا پانی اگر ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ہمارے علاقے میں ہم سال بھر یہاں تمہارے فراشی کا پانی اپنی بوتلوں میں بھر کے لے جا کر اپنے علاقوں میں پلاتے ہیں تو ہمارے بیمار اچھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو بات، آپ جو پانی ڈالتے ہیں غسل میں، ہم اپنی بوتلوں میں بھر کے پانی سال بھر چلاتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر ہم اپنے ہاتھوں سے پھرا دیتے ہیں اور ایک ڈھکن میں پانی ڈال کے اس کو پلاتے ہیں تو اس کو شفا ہوتی ہے۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے۔ تو یہ چند درد مندانہ کچھ معروضات میں نے اس دربار والوں کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ میری بات کا برا نہ مانو، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، میں بھی درباری آدمی ہوں، لیکن ہمارے کردار ہی ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر صاف نظر آئیں تو ہم میں ہی اسماعیل قادری نظر آئیں گے، ہم میں ہی مہتاب قادری نظر آئیں گے، ہم میں ہی چندہ قادری نظر آئیں گے۔ یہ لیکن ہم کو اپنے کردار کی صفائی کی طرف تھوڑی توجہ دینا ہے، ہم باطہارت رہیں، ہمارے پاس تقویٰ رہے، ہمارے پاس پاکیزگی رہے، ہماری زبانوں پہ جھوٹ نہ آئے، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، چاہے دکان پہ بیٹھیں تو دھوکہ نہ دیں، ہم چاہے گوشت کاٹیں تو دھوکہ نہ دیں، ہم کسی سے کوئی بات سودا کریں تو دھوکہ نہ دیں، کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم دھوکے کی بات نہ کریں، ہم مجسمہ پیکر اسماعیل قادری بن جائے، ہم دنیا کو فری، جیسا میں مجھ سے بہت زیادہ عقیدت شیو سینا رکھتی ہے وہاں، تو انہوں نے مجھے شرڈی لے جا کر وہاں کا انوگریشن کرایا تھا، شرڈی میں وہاں سائی بابا کا، تو وہاں بڑے بڑے اے سی کے کمرے اور فلیٹس بنا کے رکھے ہیں، ایک پیسہ وہاں کا وہ ٹرسٹ نہیں لیتا، آپ 2 دن رہیے، 5 دن رہیے اے سی میں، آپ کو ٹھنڈا پانی، فریج ہے اندر، ہر چیز دیا جا گئے کہ یہاں جو آئے گا اس کو فریج کا سہولت ہے، اے سی کی سہولت ہے، 5 دن تک پیسہ نہیں لیا جائے گا، ہاں 5 دن سے زیادہ رہیں تو ہم آپ سے 5 روپے لیں گے۔ ہم اسماعیل قادری کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ فری کر سکتے ہیں؟
ایک دن کا چارج کم کر سکتے ہیں، اتنا ہی کم کر دے تو بس ہے۔ ہم بھی اپنے پاس کیوں کہ دور سے اس کے لیے آیا ہے، وہ یہ جو بیٹھا ہے شان سے خبر میں لیٹا ہے، اس کے لیے لوگ حیدرآباد، دلی، آگرہ، کلکتہ کہاں کہاں سے آتے ہیں، اس کے لیے ہم یہاں آئے تو ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، کم نہ کریں، حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو دیں، ان کو برتن مانگے فوراً دیں، ان کو ہر چیز مہیا کریں، اور کچھ بہتر اخلاق کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کو دل کھول کے آپ کی خدمت کر کے جائیں۔ یہ ہم میں معیار آنا ہے۔ سٹی میں انہوں نے سب کچھ کر دیا فری، ہم فری نہ کریں، کم سے کم اخلاق کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے خادمین حضرات، میری بات کا برا نہ مانے، میں آپ ہی میں سے ہوں، لیکن ہمارا چرچا کیسا بڑھے گا؟ تو ہم کو اسماعیل قادری کی طرح تلوار لے کے اس ظالم بادشاہ سے کسی بچی کو اٹھانے کی تو ہمت نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو گھسا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تو آنا چاہیے۔ ظالم کے کمرے میں برہمن کی بچی گئی، اسماعیل قادری کی جرت، وہ مرد مجاہد ہے، وہ مردان حق تھا، گیا بھی لایا بھی، وہ امت مصطفیٰ کا ایک امتی کا ایک پیغام اس نے کہا۔ جب حضور پر دشمن نے گھیر لیا، وہ دارالندوہ میں سارے کافروں نے حضور کے گھر کو گھیر کر حضور پہ قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش کی، حضور کو اللہ نے کیسے نکالا کہ بس یوں کچھ خاک پھینک دی آپ نے، سارے کافر اندھے ہو گئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ اسی کا صدقہ اسماعیل قادری اس برہمن کی بچی کو لے کے نکل گیا، اس نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ارے اس کے گھر سے لایا، میں اس کے گھر پہ جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، خادم صاحب اپنے گھر میں کوئی آیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اتنا ہی بات کر رہا ہوں۔ وہاں تک تو نہیں جا سکتے، لیکن اس کے نام پہ آنے والوں کا خدمت تو کر سکتے ہیں۔ تو خادم جب خدمت کر کے خدا کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخدوم کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ مخدوم یوں ہی نہیں بنتا۔ مخدوم بابا کہاں ہے؟ بمبئی میں، سمندر کے کنارے، ان کی تربیت کے لیے خضر علیہ السلام سمندر میں آ رہے ہیں اور اس کٹے پہ بٹھا کر پڑھا رہے ہیں، مخدوم وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور جب قرآن لکھتا ہے تو گاڑیاں بس نہیں ہو رہی ہے اس کی تفسیر پر۔ آج زمانہ دنگ ہے تو پتا چلا کہ مخدوم ہو گئے، کیا تھے؟ خادم تھے، لیکن کردار اتنا اعلیٰ ہوا کہ مخدوم ہو گئے۔ اے خادم اسماعیل قادری، تم بھی اتنے پاکیزہ ہو جاؤ کہ اللہ تمہیں خادم سے مخدوم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبق کو ہمیں یاد رکھ کر کچھ ہمارے اندر آہستہ آہستہ بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی تنبیہ یا طنز، کسی کی انسلٹ میری مزاج میں نہیں ہے۔ ہم لوگ اہل سنت ہیں، اور ہم نے کہا نا کہ ہم اہل سنت ہیں اس لیے کہ ہم حلالی ہیں، اس دربار میں کوئی حرام ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ حلالی جگہ پر کردار کی بہتری کی کچھ سبق ہم پڑھے ہیں، اللہ ہم کو سبق یاد رکھ کر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور میں حضرت شیخ المشائخین دکن کے بہترین مشائخ حضرت انوار اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں اور اضافہ فرمائے، ان کا بھی ادب ہم کریں۔ رہی بات کہ مولانا صاحب کے تعلق سے شہر میں ایک آواز ہے، شہر کے نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی ہر آدمی کی ایک تربیت ہے، جس کو جو بھاتا ہے وہ بات ہوتی ہے۔ مولانا عبدالرؤف صاحب یہاں رہے، انہوں نے کچھ یہاں بچوں کو سبق دیا، نوجوان طبقے زیادہ دیر تک رات میں یہاں پر مولانا صاحب کے ہمارے ہی شاگرد ہیں وہ، تو ان کو میں کبھی فون کرتا تو وہ 10 بجے 10:30 بجے سو جاتے تھے۔ امام جلدی اٹھتا ہے تو جلدی سوتا ہے، لیکن گورواڑی میں 12:30 بجے فون آتا ہے عبدالرؤف صاحب کا، سرکار السلام علیکم۔ کیوں عبدالرؤف 12 بجے 1 بج رہا کیوں؟ کہا نوجوان بچوں کو لے کے بیٹھا ہوں نا حضرت، تو کچھ نکات ارشاد فرمائیے کہ تاکہ میں بچوں کو کچھ بتا سکوں۔ تو نوجوان بچے 12 بجے تک عبدالرؤف کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی میں جوانی کے قدم کو استقامت پہ لانا، یہ بڑا کمال ہے۔ بڈھا تو کبھی بھی توبہ کرنے تیار ہے،
اور بڈھے 100 سجدے بھی کریں تو جوان کے ایک سجدے کی بات کہاں لا سکتے ہیں؟ تو نوجوان عبدالرؤف کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ اپنی جوانی کے رات اور دن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس بات کو تھوڑا سب توجہ دیں تو یہ معاملے اور بھی ہماری نوجوانوں کو. دیکھیے آپ کے بچے پہلے کچھ بھی نہیں کچھ بھی گلیوں میں پھرتے تھے. جب سے یہ ماحول بنا ہے آپ کے بچے جب گلیوں سے کھیلتے ہیں تو اول کلمہ طیب پڑھتے جاتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں, قل اللہ کا سورہ پڑھتے جاتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا تو مجھے خوشی ہوئی کہ جن خادموں نے اپنی محبت کی نشانیاں بچے بنا کر پیدا کیے ہیں ان کے بچے اسلام پر چل رہے ہیں. اگر یہ بڑے ہو جائیں تو اسلام کے مجاہد بنیں گے, یہ اسلام کی نشانیاں بنیں گے. تو ان کی بہتری کے لیے آپ بہتر قدم اٹھائیے. دیکھیے آپ کی نوجوان نسل کچھ شریعت کی ان اصولوں کو اور قانون شریعت پڑھ کر, کیونکہ شریعت سیاسی لوگ شریعت کا پروپیگنڈا کر کے چوک میں لاتے ہیں, لیکن مشائخین کہتے ہیں شریعت اپنے کمروں میں نافذ کرو, اپنے بیوی اور اپنے شوہر آپس میں شریعت پر زندگی گزارے تو خود بخود شریعت چوک میں نظر آئے گی. یہ مورچے نکالنے سے شریعت نہیں بچے گی, مورچوں سے نہیں, بلکہ کمروں میں میاں بیوی شریعت کی زندگی گزاریں گے تو ان کی باشرہ اولاد شریعت چوک میں لے کر نافذ ہو جائے گی. شریعت مصطفی نافذ کرنا ہے نا تو کمرے میں کرو, کمرے میں تو تمہارا باشرہ لونڈا باہر نکلے گا تو شریعت کا پرچم سب سے پہلے باہر لے کے جائے. اور اسلام کا پرچم کبھی بھی ہجڑوں کے ہاتھ نہیں گیا, حسین نے کربلا میں لا کر پہنچایا, اس کو وہاں سے لے کر معین الدین میں. تو شریعت مدینے سے جب نکلی تو اس مرد نے اٹھایا جو نواسہ رسول ہے, اس نے اس پرچم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کربلا کے زمین پہ گاڑ دیا اور اس کے رنگ کو لے کر معین الدین اجمیر کی دھرتی پہ گاڑ کر شریعت کو نافذ کیا ہے. اس شریعت کو ہم لے کے چلنا ہے. اس لیے ہم کبھی ہجڑوں کے ہاتھ میں پرچم نہیں دیتے, ہم اپنے مردانہ بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. لیکن بچوں کو مرد تو بناؤ. مرد کب بنتے ہیں؟ جب علماء کی صحبت ملتی ہے, علم ان کے سینوں میں آتا ہے اور طہارت ان کی مزاج میں آتی ہے, اس کو ہم مرد کہتے ہیں. میں اکثر شادیوں میں جاتا ہوں تو ذرا حکمت سے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ زمانے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ مرد کس کو کہیں حضرت, تو کوئی کہتا ہے کہ حضرت مرد جس کی باہیں چوڑی ہوں, جو جم جاتا ہو, ہم اس کو مرد کہتے ہیں. پھر پوچھا مرد کس کو کہیں؟ بولے گاؤں میں مونچھ پہ تاؤ دے کے پھرے اس کو حضرت مرد کہو. میں نے کہا یہ بات عقل میں بیٹھی نہیں. میں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی, ان کو جا کے پوچھا حضرت مرد کس کو کہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں جو لڑکے جم جا رہے ہیں ان کو مرد کہو, یا گاؤں میں مونچھ پہ تاؤ دے کر پھرے اس کو مرد کہو. حضرت مرد کس کو کہوں؟ میرے مرشدوں نے, میرے صوفیوں نے, خاصان خدا نے, اور کہا ارے بیٹے مرد کے لیے نہ باڈی چوڑی ہونے کی ضرورت ہے, نہ مچھی رکھنے کی ضرورت ہے. بولے حضرت پھر کس چیز کی؟ ارے بس زبان کا پابند ہو میاں, جو بولے وہ تولے, اس کو مرد کہو. تو پھر یہ درگاہ میں بیٹھنے والے مرد ہیں, جو بولے وہی تولو. غلط مرد. تو یہ شریعت کے سبق, یہ طریقت کا سبق ہم کو اسماعیل قادری کے دربار سے ملتا ہے. یہی عرس ہے. اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کا نام عرس ہے. ہم نے دیکھنا ہے اس ولی میں اور ہم میں کتنا فرق رہ گیا. اس فرق کو مٹا دو, ہم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے اسماعیل قادری نے ہم کو سنوارا ہے. اس کے معنی ہے عرس. عرس کے معنی کسی کو بجا کے نچانے کا نام نہیں ہے. عرس کے معنی ہے اس میں اور ہمیں فاصلہ نہ ہو, وہ اتنا ہی قریب ہو جتنا وہ اپنے کے قریب رہا ہے, وہ ہمارے قریب ہو, ہم اس کے قریب ہو. اس کا نام عرس ہے. اور باقی تو یہ ہے کہ ہم حلال کے ہیں, ہماری ماں پاکیزہ ہے, ہمارا باپ پاکیزہ ہے, ہمارا کردار پاکیزہ ہے, ہم عقیدے میں مضبوط ہیں, اہل سنت ہیں, ہم عاشقان رسول ہیں, علی کے دیوانے ہیں, حسنین کریمین کے چوکھٹ فاطمہ کا صدقہ کھانے والے ہیں. تو ہم کو اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا, یہی عرس کا اصل مقصد ہے. خوال حضرات بھی آئے ہیں, ان کے پاس بھی کیا ہے,
قوال کے معنی ہے قول عالی، جس کا قول عالی ہو اس کو قوالی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں بھی کبھی سما میں ایسے ویسے کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ قوال کا کلام اور اس کا مزاج اعلیٰ ہے تو ہم قوالی سنتے ہیں۔ میں گلبرگہ میں بیٹھتا ہوں، میں اجمیر شریف میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ کلام بڑے بڑے ہمارے شعراء کے ہیں، با کمال عروج پر ان قوالوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہے نصیحت کا۔ جیسے بیانات ہوئے، یہ بیانات الفاظ کے تھے، اب نظم میں آئے، ایک نثر کا سبق ختم ہوا، نظم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی کلام اللہ کی قربت دلاتے ہیں، یہ بھی کلام ان خاصان خدا کی چوکھٹ کے قریب کرتے ہیں، اور بندہ مچل کر پھر اس مقام پر پا جاتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے کچھ پا لیا۔ تو یہی آج کی رات کا اصل ہے۔ میں بہت کم بیٹھتا ہوں، لیکن یہ خاص مجھے دربار سے دعوت آئی تھی کہ قوال اعلیٰ ہیں، کلام اعلیٰ ہیں، حضرت آپ تشریف لائیے۔ تو میں نے آج پہلی بار اجمیر کے بعد آج پہلی بار گھرواڑی میں آج کسی قوال کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، اور بندہ نواز کی بارگاہ میں حضرت خسرو حسینی صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ چند کلمات وہاں کے بھی ہمارے قوال حضرات آئے ہیں، یہ بھی بندہ نوازی سرکار کی بارگاہ کے درباری قوال ہے۔ یہ آپ لوگ بیٹھیں اور اپنے قلوب کو آراستہ کریں، ان کے کلام پر اتنی توجہ رکھیں کہ تم میں اپنے رب کی قربت نظر آئے، تم میں رنگ آئے مصطفیٰ کا، تم مدینے میں اپنے آپ کو پاؤ، تم خاصان خدا کی چوکھٹوں پہ اپنے آپ کو پاؤ۔ اس کلام کے ذریعے نظم کے ساتھ یہی آج کا اصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو تادیر ان اہل اللہ کا قربت عطا فرمائے اور اسی پہ ہماری بہتری ہو۔ تمام باتیں میں نے محبت کے ساتھ رکھی۔ اللہ ہمارے اس سبق کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کر